تاریخ کی سب سے پرسرار ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ بلقیس ایک ایسی سلطنت پر حکمرانی کرتی تھی جو جنوبی عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن تھی، لیکن کیا واقعی سلیمان نبی جنوں پر قابو رکھنے والے نبی کسی جن سے شادی کر سکتے تھے؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ لیکن یہ کہانی ایک ملکہ سے شروع نہیں ہوتی، یہ ایک چھوٹے پرندے سے شروع ہوتی ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ یہ پرندہ انسانوں کی زبان سمجھتا تھا اور دور دراز کی سرزمینوں سے خبریں لاتا تھا۔ یہی چھوٹا پرندہ ایک ایسی ملکہ کو مسلمان بنانے کا ذریعہ بنا جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اور یوں اس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سے بہترین کہانیاں بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس قرآن میں آپ پر وحی کی، حالانکہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سپاہی جمع ہو چکے تھے اور اپنے نبی رہنما حضرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے منفرد فوج تھی۔ اس فوج میں انسان، جن، پرندے اور جانور سب شامل تھے، یہاں تک کہ ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں چاہیں لے جاتی تھیں۔ انسانی فوج میں گھوڑ سوار اور پیدل سپاہی شامل تھے۔ جنات کی فوج انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن کو ان کا سامنا کرنا اتنا خطرناک لگتا تھا، کیونکہ وہ ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ جانوروں میں شیر رہنما تھا، اس کے بعد چیتے آتے تھے۔ پرندوں کی فوج میں باز اور شاہین شامل تھے۔ ہدہد نامی پرندہ انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا۔ وہ دور دراز علاقوں میں جاتا، دشمنوں کی خبریں لاتا اور واپس آ کر رپورٹ کرتا۔ لیکن اس وقت جب فوج جمع ہوئی تھی، سب نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ پرندے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کمانڈر ابھی آنے والے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ ہدہد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، اور جیسے ہی انہوں نے لشکر کا معائنہ شروع کیا، انہوں نے نوٹ کیا کہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ انہوں نے غصے سے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہوئی تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ ادھر ہدہد ایک بہت دور ملک میں تھا، سبا کی سرزمین میں، جہاں ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی۔ وہ دور تک اڑ کر ایک بلند درخت پر بیٹھا۔ وہاں سے وہ پورے شہر، شاہی محل، دروازے اور لوگوں کی حرکات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، جیسے کوئی تقریب ہونے والی ہو۔ اس نے وہیں موجود ایک مقامی ہدہد سے پوچھا، اے خوبصورت ہدہد، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے ہدہد نے جواب دیا، یہ سب ملکہ بلقیس کے سامنے سورج کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان کا جاسوس ہدہد حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب سے پہلے سپاہی آئے، پھر کمانڈرز، اور آخر میں ایک شاندار تخت پر سجی ملکہ بلقیس نمودار ہوئی۔ ملکہ نے تخت سے نیچے قدم رکھا، ہاتھ بلند کیے اور سورج کو سجدہ کیا۔ پورا ہجوم اس کے ساتھ جھک گیا۔ ہدہد یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں فکر مندی بڑھ گئی کہ اگر سلیمان نبی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے فوراً واپسی کا سفر شروع کیا۔